اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 82 تک ہو چکی تھی، اور پچھلے رکوع میں ہم نے بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر کیا جو کہ ہمارے معاشرے اور بنی اسرائیل کے معاشرے میں مطلب بہت حد تک ایک جیسی تھی، بالکل ایک جیسی بھی، اور ایسی خطائیں ایسے گناہ ان کے جو ہم مطلب ان کی امت سے ایمان چھین لیا گیا، ان کی امت سے امامت چھین لی گئی، نبوت چھین لی گئی اور دوسری امت کو دے دی گئی۔ اس دنیا میں دو ہی امتیں آئی ہیں نا، ایک تو بنی اسرائیل ہے، دوسرے امت محمدی اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی امت نہیں آئی نا ایز اٹ از ایک امت جس طرح آئی ہو۔ تو انہوں نے ایسے گناہ کیے جس کی وجہ سے ان سے امامت اور نبوت چھین لی گئی۔ اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے، لیکن امامت بھی ہماری جگہ کوئی اور قوم لے کے آئی جائے، اگر ہم جناب اس کو دین کو قائم نہیں کریں گے، دین کا پراپر ایک اصول نہیں، ایک سسٹم نہیں قائم کریں گے، اور اسی کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے آج کی آیات میں کہ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اخذنا، ہم نے اخذ کیا، ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، پختہ عہد۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، ہم اردو میں کہتے ہیں نا، میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، وثوق کہتے ہیں یقین کو، اسی سے میثاق نکلا ہے۔ میثاق کا مطلب پختہ عہد ہونا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے بہترین، کوئی بھی کام ہو اس کو بہترین انداز میں، جتنا پاسبل ہو سکے اتنا بہترین انداز میں اس کو سر انجام دینے کی کوشش کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ احسان والا، وذی القربا، اور قرابت داروں کے ساتھ، ذی کا مطلب ہوتا ہے والے، قربا قریب رشتہ دار یعنی، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، وقولوا، اور کہو، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ قائم کرنے کا نماز کا میں نے شروع والی ویڈیو میں بتایا تھا، میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، یہاں پہ نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا کہا گیا، پڑھنے کو تو نہیں کہا گیا۔ تو قائم کرنے میں سارے مفہوم آ جاتے ہیں۔ قائم قیام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا، کسی چیز کو بہترین انداز میں مطلب قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں قیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کرنا، اس کے تمام ارکان کو بہترین، جتنا ان مطلب جو جیسے رکوع نہیں کرتے لوگ، سجدہ نہیں صحیح طریقے سے کرتے، تو ساری ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ سارا مفہوم جو ہے یہ قیام میں آ جاتا ہے۔ ہم دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، اپنے حقوق کا، کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور اللہ کی عبادت کے فوراً بعد سب سے پہلا حقوق اللہ تعالیٰ نے بتایا والدین کا، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ یعنی اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ کے علاوہ سب سے زیادہ جو انسان کے حقوق جس پر ہیں وہ ہیں والدین۔ البتہ ان کے ساتھ صرف احسان کا کہا گیا، عبادت کا نہیں۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک حکم اللہ، ایک حکم والدین دیں گے تو عبادت نہیں ہے، والدین کے حقوق کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا حکم مانا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو سب سے بڑا حقوق انسان پر والدین کا ہے، اور اس کے بعد رشتہ داروں کا، اور پھر جتنا قریبی رشتہ دار اتنا زیادہ حق، پھر یتیم اور مسکین، اور پھر وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ لوگوں سے اچھی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ ایک جنرل مطلب ہے کہ بھی لوگوں سے ویسے ہی اچھی بات کیا کرو، فضول بات نہ کیا کرو، لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچایا کرو، لوگوں کو تکلیف ایذا نہ دیا کرو، لوگوں کو طعن و تشنیع نہ کیا کرو، ایک وہ بات۔ اور دوسرا یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایک اور مفہوم میں آیا ہے، وہ ہے کہ جب تم فقیر کو کوئی چیز، فقیروں کو، ان مسکینوں کو، یعنی ان کے ساتھ جب ان کو کوئی مدد کرتے ہو، ان کی کوئی ہیلپ کرتے ہو، تو اس کے بعد تم انہیں تانے دیتے ہو، انہیں باتیں سناتے ہو کہ ہم نے تمہاری مشکل وقت میں مدد کی تھی، تو یہ غلط بات ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آگے آیات میں آئے گا کہ دوسروں کو مال دے کے، دوسروں کی مدد کر کے اگر انہیں تانے مارنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کی مدد ہی نہ کرو بلکہ اچھی بات کرو۔ اسی طرح کوئی مسکین یا فقیر آ جاتا ہے تو اکثر وہ تنگ کرنے لگ جاتا ہے، تو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ بھی اللہ بھلا کرے، اللہ معاف کرے، یعنی اس طرح کی بات کرنا۔ قولوا للناس، لوگوں سے اچھی بات کرو، انہیں ذلیل نہ کرو، ان کی عزت نفس پامال نہ کرو، بلکہ ان سے اچھی بات کر کے جان چھڑاؤ۔ پھر آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔
تو اب ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، کل مکمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.